السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ آج کا یہ افراتفری اور نفسا نفسی کا دور، جس میں ہر کوئی کامیابی کے لیے، دولت کے لیے، ترقی کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے اور اپنی آخرت سے بالکل غفلت میں پڑے ہیں، وہ انسان کتنا سخت دل اور بے خوف ہے جسے اپنی آخرت کی یاد نہیں۔ بڑے بڑے عابد و زاہد مجاہد اس قبر کا ذکر کر کے روتے رہے، اس کی سختیوں سے پناہ مانگتے رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے اتنے آنسو چلتے، اتنے آنسو بہتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، اور پھر جب آپ سے اس رونے کی وجہ دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات ہو گئی تو بعد میں آنے والے منازل اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس ہی سے نہ بچ سکے تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور مشکات کی یہ حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ وحشتناک نہیں دیکھا۔ قبرستان کو دیکھ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین آپ دیدہ ہو جائیں۔ عثمان غنی ذو النورین جامع قرآن، ہم زلف علی داماد نبی، جس نے ساری زندگی اپنی دولت کو اسلام کے لیے وقف کیے رکھا، ہر مشکل موقع پر اسلام کی خدمت کی، حتیٰ کہ جن کی جان بھی راہ خدا میں کام آ گئی۔ قیامت کا روز ہوگا، کسی شہید کا خون مکہ کی اسلام کی راہ میں اور مکہ کی پاک بستی میں گرا ہوگا تو زمین کا ٹکڑا اس شہید کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کسی کی گواہی بدر کی وادی دے گی، کسی کی گواہی بدر کی سرزمین دے گی، کسی کی گواہی تبوک، خیبر، حنین کا میدان دے گا۔ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اس لیے کہ تیرے خون کا آخری قطرہ قرآن پر گرا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے باوجود وہ قبر کے منظر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ اور ایک ہم ہیں کہ میت کو لحد میں اتارا جا رہا ہے اور ہم ایک طرف کھڑے بڑے اطمینان سے ہمارے مرد سگریٹ پی رہے ہیں۔ ہمارے دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے عزیز بھائی اور اپنے باپ کو دفن کر کے گھر پہنچ کر دری بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت کرنے والوں کے لیے حقہ تازہ کیا جاتا ہے، ایک دو اخبار لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، حقہ پینا، اخبار پڑھنا، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، سیاست بازی میں مشغول ہونا، یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں بیٹھ کر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ جسم سے روح کا نکلنا کوئی آسان کام نہیں، موت کوئی معمولی چیز نہیں، ایک دن ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور یہ جام فنا ہم نے بھی پینا ہے۔ لیکن میت گھر میں پڑی ہوتی ہے اور خواتین بیٹھ کر آپس میں چغلیاں اور غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو میت کی ہی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، میت کے عیب ایک دوسرے کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے وہاں بیٹھ کر روئے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں بیٹھ کر تو صرف عبرت 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 اور اپنے لیے قبر و حشر کی تیاری کا ذہن بنانا چاہیے۔ مگر آج اگر کسی شخص کی انگلی کا تھوڑا سا حصہ الگ کیا جائے تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، تو جس کے سارے جسم سے ہی جان نکال لی جائے، سوچئے اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ علامان والحفیظ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موت کی سختی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، موت کی سختی 100 چوٹ تلوار کی مثل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، موت 300 تلواروں کے واروں سے زیادہ شدید ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 1000 تلوار کی چوٹیں میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، بیری کے درخت کی شاخ ہر رگ سے الگ کی گئی ہو اور پھر اس کو کوئی کھینچے، یہ موت کی آسان تر تکلیف ہے۔ یعنی
بیری کے درخت ہے اور اس کی شاخیں پکڑ کر اس کی رگ سے بس الگ کی جائیں، زور سے کھینچی جائیں، تو سوچئے وہ کتنی مشکل سے اترے گی۔ یہ موت کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت دنیا و آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ جسم پر آرے کے چل جانے سے زیادہ سخت ہے، وہ قینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بیان کریں تو کوئی بھی شخص دنیا میں لذت سے وقت نہ گزارے، نہ ہی میٹھی نیند سو پائے۔ اللہ اکبر۔